واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ ہر وہ خیال جس میں خود غرضی ہوگی وہ پست خیال کہلائے گا، اور ہر وہ خیال جو خود غرضی سے بالا تر ہوگا وہ اعلیٰ خیال کہلائے گا۔ تو دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے دنیا کو بہت بڑے نظریات سے نوازا، بہت عمدہ خیالات سے نوازا، جس کی وجہ سے معاشروں میں بہتری آنا شروع ہوئی، اور وہ بہتری قوموں کی زندگیوں میں بھی آئی، معاشروں کی صورت میں بھی آئی، افراد کی زندگیوں میں بھی آئی۔ وہ اس کے لیولز ڈیفرنٹ تھے۔ جس نے اس نظریے کو سمجھا، کسی بڑے نظریے کو سمجھا اور اس کو اپنی زندگیوں میں عمل کرنا شروع کر دیا ان نظریوں پہ، تو اس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہونا شروع ہوگی۔ جب کسی بڑے نظریے کو کسی قوم نے اپنایا تو وہ قوم، اس قوم کی حالت بہتر ہو گئی۔ ہر کسی ایک سوسائٹی نے، کسی معاشرے نے اپنایا تو اس معاشرے میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ اور کسی ایک بندے نے اپنانا شروع کر دیا، اپنی زندگی میں اپنانا شروع کر دیا، تو وہ اس بندے کی انفرادی زندگی بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ تو دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نظریات کو بڑے نظریات دیے، جس کی وجہ سے قوموں میں اچھی چیز پیدا ہونا شروع ہوگی۔ اور جب وہ نظریہ پیش کیا گیا تو اس وقت وہ نظریہ زیادہ لوگوں میں نہ سما سکا ڈیو ٹو لیک آف انڈرسٹینڈنگ۔ پھر بعد میں کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے اس پرانے نظریے کو سمجھا اور لوگوں تک پہنچایا، اور پھر یوں اس کا پرچار کیا، تو پھر وہ زیادہ قابل عمل لوگوں میں سمجھا جانے لگا۔ پھر اسی طرح وہ جو پرانا نظریہ تھا وہ کسی بڑے نے سمجھا، اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا، تو اس طرح لوگوں کی زندگی اور بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس طرح پرانے وقت کا ایک نیا خیال آج کے اس دور میں بھی نیا خیال سمجھا جانے لگا۔ تو یہ بڑے نظریے کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ چینج ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ اس طرح نئے زمانے میں بھی ایک قابل عمل نظریہ سمجھا جاتا ہے۔ تو میں کیونکہ ایک بک ریڈر ہوں، میں نظریہ پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور اس پہ ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ بناتا ہوں۔ ہر بندہ جو اس زندگی میں گزرتا ہے وہ اس زندگی کو اپنے نظریے سے سوچتا ہے، اس کا ایک نظریہ بنتا چلا جاتا ہے، اپنے حالات کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اپنی سچویشنز کے ساتھ، اپنی ذہنی وسعت کے ساتھ وہ اس کو سمجھتا ہے اور اس پہ عمل پیرا کرتا ہے، اور یوں کسی نہ کسی طرح وہ اس کے لیے ایک وزڈم بن جاتی ہے۔ تو وہی چیز میں آپ تک پہنچانے کے لیے، کوئی اچھی بات، کوئی اچھا نظریہ آپ تک پہنچانے کے لیے یہ یوٹیوب چینل لانچ کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ایلینز کے بارے میں خیال ہے کہ ایلین وہ مخلوق تصور کی جاتی ہے جو اس زمین سے باہر کی مخلوق ہوگی، یا فرض کیجئے کہ ہمارے لیے کوئی ایلین ہے، ہم بھی تو جو اس دنیا سے باہر کی دنیا ہوگی وہاں پہ کوئی لوگ وجود رکھتے ہوں گے، ان کے لیے ہم ایلین ہوں گے، اور ہم بھی اس زمین کے باسی نہیں ہیں۔ ہماری زمین بھی کسی دوسرے کے لیے کوئی نہ کوئی سیارہ ہوگی۔ جس طرح ہم اوپر والی دنیا کو دیکھتے ہیں، اسی طرح اوپر والی دنیا ہمیں بھی اسی طرح دیکھتی ہوگی۔ ان کے لیے ہم ایلین ہوں گے اور ہم کسی نہ کسی کے لیے ایلین ہوں گے۔ سو میرا خیال یہ ہے، وی آر آل ایلین، ہم سب کسی نہ کسی کے لیے ایلین ضرور ہیں، اور کوئی ہمارے لیے ایلین ہے، کیونکہ ہمارا سفر اس زمین سے شروع نہیں ہوا تھا، ہم کہیں اور سے آئے تھے اور کہیں اور جا رہے ہیں، سب کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں، پہنچنا کہاں پہ ہے یہ ہر ایک کی منزل ڈیفرنٹ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔